اسلام آباد کورٹ کے باہر جو ایک بم دھماکہ ہوا، اس خبر نے نا پاکستان کرکٹ کے حوالے سے کافی فکر پیدا کر دی تھی۔ بالکل، ایسا لگا ایک دم سے کہ سب کچھ پھر سے غیر یقینی ہو گیا ہے۔ خاص طور پر یہ خدشہ تھا کہ سری لنکا کا دورہ شاید جی، سب سے بڑا ڈر یہی تھا کہ کہیں سری لنکن ٹیم واپس نہ چلی جائے۔ یہ بہت نازک صورتحال تھی، خاص طور پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں بین الاقوامی کرکٹ واپس لانے کی۔ لیکن چلے اچھی خبر یہ ہے کہ دورہ اب جاری رہے گا، یہ تصدیق ہو گئی ہے۔ جی الحمدللہ۔ یہ ایک بڑی راحت ہے۔ ہاں، لیکن اس واقعے کی وجہ سے نا شیڈیول میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑی ہیں، ون ڈے سیریز میں بھی اور جو آگے ٹرائی سیریز ہونی ہے اس میں بھی۔ صحیح۔ تو آج ہم ذرا اسی پہ بات کریں گے کہ یہ تبدیلیاں کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے آگے کے لیے۔ سننے میں آیا کہ دھماکے کے فوراً بعد سری لنکن کھلاڑیوں نے ظاہر ہے اپنے بورڈ سے رابطہ کیا۔ جی بالکل۔ اور سیکیورٹی پر اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، مطلب وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ دورہ جاری رہے۔ جی اس وقت دوپہر کے 1 سمجھ بج میں چکے آنے ہیں۔ والی بات بھی تھی، لیکن پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو اتفاق سے وزیر داخلہ بھی ہیں، ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے ذاتی طور پر مداخلت کی۔ شری لنکن بورڈ کو انہوں نے سیکیورٹی کی پوری یقین دہانی کرائی۔ اچھا۔ تو اسی یقین دہانی کی بنیاد پر پھر سری لنکن بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ٹیم دورہ جاری رکھے گی۔ یہ جو دوہرا کردار ہے چیئرمین اور وزیر داخلہ، آپ کے خیال میں یہ سیکیورٹی معاملات میں مددگار ثابت ہوتا ہے یا اس سے کوئی پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ ایک طرف تو ظاہر ہے فیصلہ جلدی ہو سکتا ہے، سیکیورٹی کے جو اعلیٰ ترین اختیارات ہیں وہ براہ راست کرکٹ بورڈ کی لیڈرشپ میں آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری طرف یہ تاثر بھی جا سکتا ہے کہ شاید کرکٹ انتظامیہ میں سیاست آ رہی ہے، لیکن بہرحال اس خاص موقع پر تو ان کی یقین دہانی کام کر گئی۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ شری لنکن ٹیم کو اب اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ بڑا قدم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں وہ سیکیورٹی پروٹوکول ملے گا جو کسی سربراہ مملکت کو ملتا ہے۔ یہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ یہ غیر معمولی تو ہے، لیکن کیا یہ اس طرف اشارہ نہیں کرتا کہ مسئلہ اب بھی گہرا ہے سیکیورٹی کا؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ ہمیں ماضی کی طرف لے جاتا ہے۔ 2009 میں سری لنکن ٹیم پر ہی حملہ ہوا تھا۔ ہاں، وہ تو کوئی بھول نہیں سکتا۔ جس کے بعد تقریباً 10 سال بڑی ٹیمیں نہیں آئیں پاکستان۔ پھر ابھی 2021 میں نیوزی لینڈ نے بالکل آخری وقت پر دورہ منسوخ کر دیا۔ تو اگرچہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑی ٹیمیں جیسے آسٹریلیا، انگلینڈ واپس آئی ہیں، جو بہت مثبت بات ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس طرح کا ہر واقعہ نا وہ مستقبل کے دوروں پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ خاص طور پر یہی بڑی ٹیمیں آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، ان کے حوالے سے پھر سے سوچ بچار شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف فوری رد عمل نہیں، بلکہ وہ جو ایک اعتماد بنانے کی بات ہے۔ بالکل، ایک مستقل اعتماد کی فضا قائم کرنا وہ اصل چیلنج ہے۔ اچھا، تو فوری طور پر شیڈیول پر کیا اثر پڑا ہے؟ ون ڈے سیریز کا کیا بنا؟ ون ڈے سیریز کے جو باقی میچز ہیں وہ تھوڑے سے آگے ہو گئے ہیں۔ دوسرا ون ڈے جو 13 نومبر کو ہونا تھا اب 14 کو ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ون ڈے 15 کے بجائے 16 نومبر کو ہوگا۔ مقام وہی ہے راولپنڈی۔ اور وقت وہ 2:30 بجے ہی ہے؟ جی، فی الحال وقت وہی دوپہر 2:30 بجے کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ٹرائی سیریز جس میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے شامل ہیں، اس میں زیادہ بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری سیریز لاہور سے راولپنڈی منتقل کر دی گئی ہے۔ اوہ اچھا۔ اور سیریز اب 17 نومبر کی بجائے 18 نومبر سے شروع ہوگی، ایک دن تاخیر سے۔ تو نئے میچز کی تاریخیں کیا ہیں؟ جی، پہلا میچ 18 کو پاکستان اور زمبابوے کا، پھر 20 کو سری لنکا بمقابلہ زمبابوے، 22 کو پاکستان بمقابلہ سری لنکا، پھر 23 کو دوبارہ پاکستان اور زمبابوے، 25 کو سری لنکا اور زمبابوے، اور 27 کو پاکستان اور سری لنکا کا آخری لیگ میچ۔ اور فائنل اپنی پرانی تاریخ یعنی 29 نومبر کو ہی ہوگا۔ اچھا، تو انہوں نے شروع ایک دن دیر سے کیا، لیکن میچز کو قریب کر کے فائنل کی تاریخ بچا لی۔ جی بالکل، ایسا لگتا ہے کہ وینیو ایک ہی ہونے سے یعنی راولپنڈی، سفر کا وقت بچا اور میچوں کے بیچ میں جو وقفے تھے وہ کم کر دیے تاکہ ٹورنامنٹ وقت پر ختم ہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ چیز تو حوصلہ افزا ہے کہ زمبابوے کی ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں۔
اور کرکٹ رکی نہیں، پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے۔ بالکل، کرکٹ کا جاری رہنا ہی سب سے اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دھماکے سے ایک غیر یقینی صورتحال تو بنی، جی، لیکن حکام کی یقین دہانی، سری لنکن بورڈ کا تعاون، اس سب سے دورہ بچ گیا۔ شیڈیول بدلا پر کھیل جاری ہے۔ لیکن یہ واقعہ مستقبل کے لیے کچھ سوالات ضرور چھوڑ گیا ہے۔ یقیناً، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر شاید سب کو غور کرنا ہوگا کہ فوری تبدیلیوں سے ہٹ کر لانگ ٹرم میں پاکستان کرکٹ کو کیا کرنا چاہیے، وہ کون سی حکمت عملی ہو جس سے بین الاقوامی ٹیموں کا اعتماد پوری طرح بحال ہو۔ اور مستقبل میں ایسے سیکیورٹی خدشات اگر خدا نخواستہ دوبارہ سامنے آئیں تو ان سے کیسے نمٹا جائے ایک مستقل بنیاد پر، یہ ایک اہم سوال ہے۔